الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالی نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیات عنایت فرمائی تھیں ان میں ایک بہت بڑی بات یہ بھی تھی کہ آپ بہت بڑے بڑے معاملات کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں حل کر دیتے تھے اور زندگی کے وہ حقائق بتلاتے تھے جن حقائق پر زندگی کی عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ اور اگرچہ آپ کی ساری تعلیمات ہی قابل قدر اور ہر مسلمان کے لیے قابل عمل ہیں، مگر بعض باتیں آپ کی ایسی ہیں کہ محدثین نے اور فقہاء نے ان باتوں کو بہت خاص اہمیت دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو باتیں ہیں یہ ایسی ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان حقائق پر غور کرے اور ان باتوں پر عمل کرے تو انشاءاللہ اس کی ساری زندگی سنور سکتی ہے۔ اور محدثین نے ان میں سے ایک حدیث ذکر کی ہے جو امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے منبر پر بیٹھ کر بیان کی، اور بڑے بڑے محدثین نے اپنی کتابوں کا آغاز اس حدیث سے کیا ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی صحیح بخاری میں اس حدیث کو بالکل آغاز میں لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال تمام کے تمام انسانی اعمال کا دار و مدار بس لوگوں کی نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور آدمی کو وہ چیز ملے گی جس چیز کی اس نے نیت کی ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سو جس شخص کی ہجرت اللہ تعالی کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوئی، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت اللہ تعالی کی خوشی، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اس نیت سے اس نے کی تھی تو یہی ہوا، اسے اس کا ثواب ملے گا۔ اور جس شخص نے ہجرت کی الی دنیا، کہ وہ دنیا کمائے، یصیبھا، تو اسے دنیا فی الواقع یہ جو اس نے غرض کی تھی، اور غرض دنیا تھی، تو اسے مل جائے گی۔ کبمرأۃ، یا عورت سے نکاح کے لیے وہ مہاجر بنا تھا تو یتزوجھا، وہ اس عورت سے نکاح کر لے گا۔ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اور اس کی ہجرت ادھر ہی شمار کی جائے گی جس چیز کے لیے اس نے ہجرت کی۔
یہ جو حدیث کا ترجمہ آیا ہے خود آدمی اس پر غور کرے تو یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے. اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں اس حقیقت کو واضح کرنے چاہ رہے ہیں کہ انسان زندگی میں بہت سے اعمال کرتا ہے اور اعمال کی مقبولیت اور ان کی مردودیت کہ اللہ اس عمل کو رد کر دے یا اللہ اس عمل کو قبول فرما لے اور اس عمل کی اللہ کے ہاں کیا قدر و قیمت ہوگی، یہ سارا دار و مدار اس آدمی کی نیت پر ہے. بظاہر نیکی ہے لیکن غرض فاسد تھی اور نیکی کی گئی لیکن بری غرض سے، تو وہ عمل صالح ظاہر کا نیک عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اگرچہ لوگ اس پہ فتویٰ دیں کہ یہ عمل بہت اچھا ہے، تو اللہ تعالی کے ہاں عمل کے ساتھ ساتھ نیت کا اور ظاہری اعمال کے ساتھ باطن کا بھی حساب ہوگا، اور اس کے ہاں ہر عمل کی قدر و قیمت عمل کرنے والے کی نیت کے حساب سے لگائی جائے گی. اس سے اگر کسی آدمی کو یہ غلط فہمی ہو کہ جب دار و مدار نیت ہی پہ ٹھہرا تو گناہ کا کام کروں اور نیت اچھی کر لوں تو وہ اعمال بھی صالح ہو جائیں گے. گلی محلے میں ڈاکہ ڈالوں اور سرمایہ داروں کا مال لوٹ کر غریبوں اور مسکینوں کو دے دوں تو یہ بھی بہت ثواب ہوگا. معاذ اللہ، ایک عورت کو اولاد چاہیے اور اس کا شوہر بیمار ہے تو اس کے فرائض میں انجام دے دوں اور اس کے ہاں اولاد ہو جائے تو اگرچہ یہ بظاہر گناہ ہے لیکن میری نیت تو درست ہے، لہذا اللہ اس پہ نیت صالح کے مطابق مجھے اجر دے گا. تو معاذ اللہ یہ بہت زبردست دھوکہ ہے شیطان کا. اور اصل بات یہ ہے کہ جو کام فی نفس ہی برے ہیں اور جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان میں حسن نیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. گناہ بہرحال گناہ ہیں اور اللہ کا غضب ان گناہوں پر بھڑکتا ہے، اور کوئی بے وقوف خدا کی نافرمانی میں اچھی نیت تلاش کر لے تو اس پر ثواب کی امید جو رکھے گا تو یہ اس قباحت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ آدمی معاذ اللہ کفر تک پہنچ جائے. اب اس کی مثالیں دیکھیے کہ ایک آدمی ہے اور وہ دوسرے کے پلاٹ پر ناجائز قبضہ کرتا ہے، اور پھر وہ ذہن میں یہ سوچتا ہے کہ اس آبادی میں بستی میں کتنے ہی غریب لوگ ہیں جن کے پاس مکانات نہیں ہیں، تو کیوں نہ میں فلاں جگہ پہ ایک سرمایہ دار کے 2-3 کنال کے پلاٹ پہ قبضہ کر لوں اور پھر ڈاکے ڈالوں اور پھر ایک فلیٹ تعمیر کر دوں 10 منزلہ، بہت اچھا لفٹ بھی اس میں لگا دوں اور یہ 10 کے 10 گھر غریبوں کو دے دوں تو اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے گا. تو یہ اصل میں وہ آدمی اللہ کے احکامات کے ساتھ کھیل رہا ہے.
اور شیطان اس کو پٹی پڑھا رہا ہے کہ تم نیکی کا کام کر رہے ہو، حالانکہ کوئی شخص کتنا ہی غریب اور کتنا ہی کوئی امیر اور سرمایہ دار کیوں نہ ہو، جب تک وہ اپنا مال خوشی سے کسی کو نہ دے اس وقت تک اس کے مال پر قبضہ کرنا حرام۔ ایک امیر آدمی کے پلاٹ پہ قبضہ کرنا جائز ہے، تو پھر ایک غریب آدمی بازار میں جاتا ہے، 2 روپے کی مسواک خریدتا ہے تاکہ وہ وضو میں سنت کے مطابق اپنے دانت صاف کیا کرے، تو کون یہ فتویٰ دے گا کہ اس غریب آدمی کے 2 روپے کی مسواک اس کی چوری جائز ہے؟ ایک آدمی آیا، اس نے کسی غریب کے پاس مسواک دیکھی اور اس نے کہا اس غریب ہے یا امیر 2 روپے میں لی ہوگی، 2 روپے کی کیا حیثیت ہے، چلو میں اس کو لے لیتا ہوں، اور چرا لی اور میں بھی سنت پہ عمل کروں گا۔ کون ہے جو اس 2 روپے کی چوری کو جائز قرار دے؟ سو جیسے ایک غریب کی 2 روپے کی چوری جائز نہیں، ایک امیر کی 20 لاکھ کی بھی چوری جائز نہیں۔ اللہ نے دونوں جگہ منع فرمایا ہے، اس لیے یہ آدمی اگر اس طرح کے کام کرے گا تو فقہا اس پر کفر کا فتویٰ دیں گے، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کو توڑا اور ایک ایسی چیز جو بالکل ناجائز تھی اس نے جائز قرار دینے کی کوشش کی اور کر گزرا۔ ایک آدمی کی طبیعت نہیں لگتی، وحشت طاری ہے اس پہ، نماز نہیں پڑھتا، تلاوت میں جی نہیں لگتا، کہیں آنا جانا بھی دشوار ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں کچھ ایسے کروں کہ بے خودی کی کیفیت مجھ پہ طاری ہو جائے اور میں اپنے ہوش و حواس میں نہ رہوں، اور یہ کہہ کے سوچ کے اس نے نشہ کر لیا کہ اگر ہوش و حواس میں رہوں گا تو ممکن ہے میں کوئی گناہ کر لوں، تو کیوں نہ میں اپنے آپ کو ہوش و حواس کی قید سے نکال دوں۔ غالب کہتے ہیں کہ میں سے غرض نشاء اس روح سے آہ کو ہے، میں سے غرض نشاط کس روح سے آہ کو ہے، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ تو کیا کوئی عقل مند آدمی اس تنہائی کی وحشت سے جان چھڑانے کے لیے کہ میں کسی گناہ میں نہ پڑ جاؤں، اس آدمی کے لیے نشے کو جائز قرار دے؟ یہ تو اللہ کے احکامات کے ساتھ کھیلنا ہے۔ اس لیے جو کام گناہ کے ہیں ان میں کوئی آدمی جتنی مرضی اچھی نیت کر لے گناہ گناہ ہی رہے گا، بلکہ ڈر یہ ہے کہ اگر وہ ویسے نیت صحیح کرنے کے بغیر ہی گناہ کرتا تو توبہ بھی کرتا، اللہ تعالی معاف فرمانے والا ہے، لیکن جب وہ نیت اپنے طور پر صحیح کر کے گناہ کو کرے گا تو نیت کا تو کچھ اعتبار رہے گا نہیں، ڈر ہے کہ یہ آدمی کفر کی دلدل میں نہ جا پھنسے۔ اس لیے حدیث یہ بتاتی ہے کہ اعمال صالحہ وہ اگر کسی بری نیت سے کیے جائیں تو پھر وہ اعمال صالحہ نہیں رہیں گے۔ یہ نہیں کہتی کہ اعمال سیئہ گناہ کسی اچھی نیت سے کیے جائیں تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ حدیث برعکس چیز بتا رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ نیکی کے کاموں میں نیکی ہی کی نیت اچھی نیت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہتی کہ گناہ کے کاموں میں اچھی نیت ہوگی تو وہ نیکی بن جائے گی اور نیکی کے کاموں میں بری نیت ہوگی تو وہ گناہ بن جائیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے، وہ پہلی والی بات نہیں ہو سکتی۔
تو حدیث کا منشا اعمال صالحہ کے متعلق یہ جتلانا ہے کہ وہ اگر کسی بری نیت سے کیے جائیں تو وہ اعمال صالحہ نہیں رہیں گے، بلکہ بری نیت کی وجہ سے ان کا انجام برا ہوگا۔ مثلا ایک شخص ہے اور نماز کو وہ نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے اور ہم اس کو اعلیٰ درجے کا عمل صالح سمجھتے ہیں، اور دیکھنے والا بھی دیکھتا ہے کہ سبحان اللہ کیا اچھی نماز، لیکن اس کی نیت اور دل میں یہ ہے کہ لوگ میرے متعلق یہ جانیں کہ میں کتنا دیندار ہوں اور کتنا خدا پرست ہوں، اور اس وجہ سے لوگ میری عزت اعزاز اور اکرام کریں کہ میں بہت نیک آدمی ہوں۔ تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے اس انسان کی وہ خشوع اور خضوع والی نماز اللہ کے ہاں ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جائے گی۔ اس انسان کو یہ تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں میں عزت ملے اور یہ لوگوں میں خدا پرست اور نیک مشہور ہو جائے، لیکن اس کی بری نیت اللہ کو راضی کر لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی کافروں کے ملک سے نکلتا ہے اور کسی ایسی جگہ ہجرت کرتا ہے جہاں خدا کا دین ہے، راستے کی مشقتیں برداشت کرتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، اپنی عمر بھر کی محنت اور کمائی جو اس نے گھر بنایا اور جس محلے میں اس کے تعلقات تھے اور جہاں اس کے دوست اعزاء اقربا تھے، سب کو چھوڑ کے اس نے ہجرت کی، اور ہجرت اس میں اس کی نیت یہ تھی کہ فلاں عورت سے نکاح ہو جائے۔ تو ہجرت کا محرک کیا ہوا؟ وہ عورت ہوئی یا اللہ کی رضا ہوئی؟ اگر اللہ کے لیے ہجرت کرتا تو اجر ملتا نا، عورت کے لیے ہجرت کی، عورت سے مل جائے گی۔ اس لیے بڑے سے بڑا عمل بھی اگر اللہ کے لیے نہیں کیا جائے گا تو وہ جہنم میں لے جائے گا۔ یہ جو الفاظ ہیں نا، اللہ کے لیے کرنا، اسی کو صوفیہ اپنی اصطلاح میں اخلاص کہتے ہیں اور للہیت کہتے ہیں۔ سو جو شخص بھی نیکی کے اعمال کرے اسے سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے اعمال میں اخلاص کتنا ہے۔ اگر اخلاص ہے تو اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، خدا کے ہاں اس انسان کو بہت کچھ ملے گا، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو بڑی سے بڑی نیکی بھی اس انسان کو قیامت میں کچھ نفع نہ دے گی۔ اس لیے چاہیے کہ اپنے دل میں اخلاص پیدا کیا جائے کہ ہر کام نیکی کا اللہ کے لیے ہو۔ اسی لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ بات آئی ہے، اور انہوں نے 3 آدمیوں کو جو دنیا میں بظاہر اللہ کے لیے کام کر رہے تھے بیان کیا، اور اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سناتے تھے اور زار زار روتے تھے۔ رونے کی وجہ یہ تھی کہ خدا کا خوف تھا کہ ہم جن چیزوں کو نیکی سمجھتے ہیں معلوم نہیں اللہ کے ہاں کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے اچھے بندے وہ نیکی کا کام کر کے بھی ڈرتے ہیں کہ معلوم نہیں جس چیز کو ہم نیکی سمجھ رہے ہیں یہ اللہ کے ہاں نیکی ہے بھی یا نہیں ہے، یہ تو پتہ موت کے بعد چلے گا نا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دھاڑے مار کے روتے تھے، اس حدیث کو سناتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خلاصہ اس حدیث کا یہ ہے کہ ایک آدمی پیش ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ دیکھو میں نے تم پہ اتنے اتنے انعامات کیے، تو تم نے میری نعمتوں کا کیا حق ادا کیا اور عمل کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ اے اللہ، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا اور اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، تم نے تو جہاد اس لیے کیا تھا کہ تم دنیا میں بہادر مشہور ہو جاؤ، تو دیکھو تمہارے مرے پیچھے ہم نے تمہیں بہادر مشہور کر دیا۔ اب اس آدمی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کیا کہے گا خدا کو؟ اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، اس کو کیسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ حق تعالی شانہ کو کہنے کو اس کے پاس کوئی چیز نہیں رہے گی، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو جہنم میں پھینکو۔ ایسے ہی ایک عالم دین پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تم نے یہ کیا کیا دنیا میں؟ وہ کہے گا کہ اللہ، میں نے آپ کی کتاب، علم پڑھا اور پڑھایا اور سب کچھ تیرے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ تم یہ جو کچھ کرتے رہے ہو نا، تمہاری غرض یہ تھی کہ لوگ تمہیں عالم کہیں، قاری کہیں، مولانا صاحب کہیں، وہ ہم نے مشہور کرا دیا، اور اس کے بعد تو رہا فی النار، مولوی صاحب بھی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر تیسرا آدمی پیش کیا جائے گا، اور وہ دنیا میں مال اور دولت خرچ کرتا رہا تھا اور لوگ اس کی تعریف کرتے تھے، وہ سننا چاہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ میں نے مال دیا تھا، کیا کیا؟ وہ بتائے گا کہ کس طرح خدایا تیرے راستے میں اس مال کو خرچ کرتا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اسے بتائیں گے کہ تم نے مال صرف اس لیے خرچ کیا کہ دنیا میں تجھ کو سخی کہا جائے، تو دیکھو تمہارے مرنے کے بعد دنیا میں تمہاری سخاوت کا خوب چرچا ہو لیا، اور پھر اس کے بعد اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائے۔ اللہ تعالی اپنی پناہ میں رکھے نیتوں کے فساد سے، اور خاص طور پہ خدا پناہ میں رکھے ریاکاری سے، نفاق سے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کے ہاں وہ عمل کام آئیں گے جو صالح نیت سے محض اور محض اللہ کی خوشی کے لیے کیے گئے۔ شریعت میں فقہا اور صوفیہ یہ جو کام اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ ہے نا، اسے ہی کہتے ہیں اخلاص۔ خالص کا لفظ عربی میں دودھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم بھی استعمال کرتے ہیں۔ خالص دودھ یہ سفید رنگ کا سیال مادہ جو جانوروں سے نکلتا ہے تھنوں سے پینے کے لیے، تو خالص دودھ اسے کہتے ہیں۔ کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا، اب اگر کہیں ملے تو اسے شیشی میں بند کر کے بچوں کو دکھانا چاہیے تاکہ اگلی نسلیں جانیں کہ خالص دودھ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس لیے اسے خالص کہتے تھے کہ اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ تو اخلاص بھی یہی چیز ہے کہ جو کام کرے اللہ کے لیے کرے،
اور جو کام کرے اس کو ہمیشہ یہ سوچے کہ میرا یہ کام کس مقصد کے تحت ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ انسان اللہ کے لیے کام کرے اور پھر اسے اللہ اجر نہ دے؟ اور کیسے ممکن ہے کہ انسان کام غیر کے لیے کرے اور اللہ کو پتہ نہ چلے؟ معاذ اللہ، اللہ تعالی کو ایک ایک چیز کا علم ہے۔ تو اس لیے آدمی اپنی نیت میں اخلاص کو پیدا کرے، اور اخلاص ایسی چیز ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل جسے انسان بہت کم سمجھتا ہے اور کبھی شرمندہ ہوتا ہے کہ بارگاہ الہی میں کیسے اسے پیش کروں، لیکن اللہ اس کی بڑی قدر و قیمت لگاتا ہے اور اپنے بندے کو خوش کر دے گا قیامت میں، کیونکہ جو کام اس کے لیے کیا جاتا ہے اور اس میں کوئی اور نیت کا کھوٹ شامل نہیں ہوتا، اللہ اس سے راضی ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالی قرآن میں بھی اس اخلاص پر زور دیتا ہے، اور اللہ تعالی نے اپنے کلام پاک میں 2 آیات میں صدقہ اور خیرات کرنے والے 2 آدمیوں کا ذکر کیا۔ اللہ نے کہا ایک وہ لوگ جو دنیا کے دکھاوے کے لیے اپنا پیسہ اور مال خیر کے مصارف میں خرچ کرتے ہیں، اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو محض اللہ کی خوشی کی نیت سے غریبوں اور مسکینوں اور حاجت مندوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ دونوں گروہ بظاہر خرچ کر رہے ہیں، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، دوسرا اپنے دکھاوے کو خرچ کر رہا ہے، دونوں کی جیب سے پیسہ نکل رہا ہے، دونوں غریب لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، ایک سے ایک اچھا کھانا پک رہا ہے۔ ہم جب ان دونوں کو دیکھیں گے خرچ کرتے ہوئے، ہمارے پاس کوئی صورت نہیں کہ ہم ان کے دلوں کو جان سکیں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، بس اللہ ہے جو ان کے دلوں کو جانتا ہے، اور جو چیز بھی ان کے دلوں میں ہے خدا اس کو قیامت کے دن سامنے لے آئے گا۔ عمل بظاہر ایک ہے لیکن نیتیں مختلف ہیں، اس لیے عمل کا نتیجہ بھی مختلف نکلے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عمل ایک ہو اور نیتیں مختلف ہوں اور نتیجہ بھی ایک نکلے۔ نیت کا فرق عمل کے نتیجے میں فرق ڈال دیتا۔ قرآن کریم میں دیکھیے اللہ تعالی نے ایک عمل کا بتایا جو اس کے لیے کیا جاتا ہے۔ فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کی مثال لوگوں سنو جو محض اللہ کی خوشی کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں کہ اللہ خوش ہو۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور یہ جو خدا کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، یہ اپنے آپ کو اس بات کا خوگر بناتے ہیں، اپنی عادت بناتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ہم خرچ کرتے رہیں۔ کمثل جنت، ان کی مثال اس باغ جیسی ہے، بے ربوت، جو کسی بلند مقام پر ہے، اصابہا وابل، اور وہاں پر بارش نہ برسے، وہاں پر بارش برسے۔ فَأَتْتُكُ لَهَا ضَيْفَيْنِ، یہ ٹیکری پر جو واقع ہے، اونچے ٹیلے پر یہ جو واقع ہے فصل، جب اس پر زوروں کی بارش ہو تو وہ دگنا چگنا پھل لائے۔ وَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، اور یہ جو مال کا خرچ کرنا ہے اس آدمی کا، اگر بارش نہ برسے تو محض شبنم جو پڑتی ہے وہ بھی اس آدمی کے لیے کافی۔
اس آدمی کے کھیت کے لیے وہ بھی کافی ہے، اس لیے کہ اس آدمی کی نیت اچھی ہے، یہ اللہ کو جو چیز بھیج رہا ہے وہ صحیح جذبے کے ساتھ بھیج رہا ہے، اور اس کا جذبہ اللہ جانتا ہے کہ بالکل صاف واضح صالح خدا کو بھیجنے کی نیت سے ہے، تو اللہ تعالی اس انسان کو یقیناً اجر دے گا۔ تو یہ فرما دیا کہ یہ وہ آدمی ہے جو اس وجہ سے خرچ کرتا ہے کہ اللہ خوش ہو، اور میں اپنی عادت بناؤں کہ خدا کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اب دوسرا آدمی بھی مال خرچ کر رہا ہے، اس کو دیکھ لیجئے، اللہ نے فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، دوسرا آدمی جو مال خرچ کر رہا ہے اس لیے کہ لوگوں کو دکھائے، لوگوں کو بتائے کہ دیکھو یہ جو مال ہے نا خرچ کر رہا ہوں میں کتنا سخی ہوں۔ اللہ نے فرمایا ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ تو اللہ تعالی یہ تو اللہ تعالی پر گویا کہ ایمان رکھتا ہی نہیں ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر اس شخص کا گویا کہ ایمان ہی نہیں ہے، ایسے یہ شخص خرچ کر رہا ہے۔ فمثلہ، اس کی مثال ہم تمہیں بتائیں، کمثل صفوان، جیسے پتھر کی ایک چٹان ہو اور علیہ تراب، اس چٹان پر کچھ مٹی پڑی ہو، فاصابہ وابل، اور اس مٹی پر پھر ظاہر ہے کہ کچھ سبزہ بھی جمے گا، تو اس پر زور کی جو بارش پڑے گی، فترکہ صلدا، تو مٹی اور سبزہ جو جم آیا سب کو وہ بارش بالکل صاف کر دے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اور ریاکار لوگ یہ اپنی کمائی کا کوئی پھل نہ لے سکے، اور حسرت ندامت اور یہ میٹھا پھل آنا تھا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، ان منکر لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت اور وہ جو میٹھا پھل ہے اس سے خدا انہیں محروم رکھے گا۔ تو جب ذوق کی بارش، وہ جو پہلی مثال تھی، اللہ نے کہا دگنا چگنا پھل آئے مخلص لوگوں کا، اور جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں خدا نے کہا ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے یہی وہ سنت ہے اللہ کی، قانون ہے خدا کا، جس کا اعلان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، لوگوں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بظاہر دونوں مال خرچ کر رہے ہیں، دونوں غریبوں پر خرچ کر رہے ہیں، اور دونوں بظاہر بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ان دونوں میں نیت نے فرق ڈال دیا ہے کہ ایک کی نیت اللہ کی رضا ہے، خوشی ہے، اور ایک کی نیت اپنے آپ کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اور اللہ نے اپنے پاک کلام میں دونوں کا انجام بتا دیا۔ سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ یہ دنیا جس میں ہم ہیں اور اللہ نے ہمیں کام کا موقع فراہم کیا ہے، یہ عالم ظاہر ہے، یہ عالم شہادت ہے۔ ہمارے حواس جو کچھ کی آنکھیں دیکھتی، کان سنتے اور جس میں انسانی محسوس کرتا ہے، یہ سب ظاہر ہے۔
ہم کسی بھی عمل کا فیصلہ صرف ظاہر کو دیکھ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے ٹھیک ہے پڑھتا ہے، ایک شخص نہیں پڑھتا تو نہیں پڑھتا۔ اب اس شخص کے ساتھ ہمارا جتنا بھی تعلق ہے یہ ظاہر کی بنیاد پر ہوگا نا۔ ان ظاہری اعمال کو دیکھ کے، کسی آدمی کے اچھے اور برے اعمال کو دیکھ کر اس کی نیت، اس کے دل میں کیا بھید ہے اور سینے میں کیا راز ہے، ہم اس کو دریافت کرنے سے قاصر ہیں۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ نحن نحکم بالظاہر، ہمارا کام ظاہر پر حکم لگانا ہے، واللہ یتولی السرائر، مخفی راز اللہ کے حوالے۔ تو آخرت میں فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، اس کے ہاں فیصلہ نیتوں اور دلوں کے لحاظ سے ہوگا۔ تو گویا کہ جو احکامات ہیں اس کے بارے میں ظاہری اعمال اصل ہیں، کسی کی نیت کے مطابق دنیا میں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ ایک آدمی لاکھ مرتبہ کہے کہ میں نے جو قتل کیا تھا اس میں میری نیت ایسی اچھی تھی، ایسی اچھی تھی، ایسی اچھی تھی، کوئی عدالت سے مان لے گی؟ کوئی بھی نہیں مانتا۔ سب کہتے ہیں کہ جو کچھ تم نے ظاہر میں کیا وہ یہ چیز تھی، اور ہم اس پر فیصلہ تمہیں سنا دیں گے۔ اور ایک آدمی اس نے چوری اور ڈاکہ ڈالا، اب وہ کہتا ہے کہ میری نیت ایسی درست تھی، جج تو اس کو کبھی نہیں مانے گا۔ اس لیے دنیا میں ظاہری اعمال پر فیصلہ، اور بالکل اس کے برعکس اللہ کے ہاں انسان کا فیصلہ نیتوں پر، کہ اس آدمی کی نیت کیا تھی، اس آدمی نے کیا چیز پیش نظر رکھی تھی، اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز تو پھر بھگتنی پڑ جائے گی، اور صرف اللہ ہی تو پھر تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث بہت جامع ہے، نہایت مختصر، مگر ان ارشادات کے معنی بہت وسیع ہیں۔ مختصر ہونے کے باوجود دین کے بڑے سے بڑے کسی عام حصے کو اس نے اپنے اندر سمیٹ لیا ہے۔ اسی لیے ائمہ کہتے ہیں کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث کو دیکھا جائے تو اس میں سے یہ حدیث، اگر ساری احادیث کو رکھا جائے تو 1/3 دین کا حصہ بنتی ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ پورے دین کا 25% یہ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث پورے دین کا تیسرا حصہ ہے، وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ایک حصہ تو ایمان یعنی اعتقاد، اور دوسرا حصہ اعمال یعنی اسلام، اور تیسرا حصہ اخلاص۔ تو اخلاص وہ چیز ہے جس کی ضرورت ہر قدم پر ہے۔ خاص طور پہ آدمی جب کوئی نیکی کا کام کرے، نیکی کا سلسلہ شروع کرے، علم کا ہو یا عمل کا، تو اسے ضرور اس حدیث کو پیش نظر رکھنا چاہیے، تاکہ میں اللہ کے لیے کام کروں، اور اس آدمی کو سوچ لینا چاہیے کہ اگر میری نیت میں کچھ کھوٹ ہے تو اللہ کے ہاں اس چیز کو سامنے نکال کر رکھ دیا جائے گا، اور اللہ تعالی کے ہاں اس کی رعایت نہیں کی جائے گی کہ ظاہر میں اس نے بڑا اچھا کام کیا، جو کچھ اس کے جی میں تھا وہ وہاں پر سامنے آ جائے۔ یہی اخلاقیات ہیں انسان کی، کہ انسان ریاکاری سے بچے، اچھے عادتوں کو اپنائے، نفاق سے بچے۔
لوگوں کو خوش رکھنا کرنا اس مصیبت سے اپنی جان چھڑائے، اللہ کو خوش رکھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت آتی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین، ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا، احسنہم خلقا، وہ آدمی ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، میں نے کہا اللہ کے رسول کون سا مومن سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا احسنہم خلقا، جس آدمی کے اخلاق سب سے اچھے ہوں وہ سب سے اچھا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم، میں ضامن بنتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں، میں اللہ تعالی کے بھروسے پر تم لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ بیتن فی ربض الجنہ بمن ترک المراب ان کان محقا، کہ جو شخص بھی لڑائی چھوڑ دے تو میں اسے اللہ سے ایک گھر جنت میں لے کے دوں گا، اگرچہ وہ سچائی پر ہو، سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ آدمی لڑتے ہی ہیں، دنیا میں ہزاروں چیزیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، دن رات ہوتی ہیں، محلے گلی میں لڑائی ہوتی ہے، آدمی ایک تو سچا کوئی ہوتا ہی ہے نا۔ فرمایا سچا ہونے کے باوجود جھگڑا نہ کرے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ سے ایک گھر جنت میں لے دوں گا، وہ بیتن فی وسط الجنہ، اور جنت کے درمیان میں ایک محلے کے دوں گا، لمن ترک الکذب، جس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، وَإِن كَانَ مَازِحًا، اگرچہ وہ مذاق ہی کیوں نہ ہو، جو شخص مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے میں اسے جنت کے درمیان میں گھر لے کے دوں گا۔ پہلا گھر جنت کے کناروں پہ، یہ اس شخص کے لیے جس نے جھگڑا چھوڑ دیا، حق پہ اس کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیا۔ درمیان میں اس کو گھر لے کے دوں گا جس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ بیتن فی آل الجنہ، اور گھر لے کے دوں گا اسے جنت کے انتہائی اچھے ایریا میں، پوش ایریا میں، اس شخص کو جس کے اخلاق اچھے تھے۔ تو اخلاق اچھے کسی انسان کے ہو جائیں یہ بہت بڑی بات ہے۔ جتنے اخلاق اچھے ہوں گے اتنا ہی کامل اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصیب ہوگا، کیونکہ قرآن نے انہیں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو انسانی اخلاقیات کی معراج اور کمال پر ہیں۔ تو آدمی نے جب بھی نیکی کا کوئی کام کرنا ہے، اچھائی کا کوئی کام کرنا ہے، تو سب سے پہلے اپنی نیت کو چیک کرے، ریاکاری تو نہیں، نفاق تو نہیں، کسی کو خوش کرنے کی نیت تو نہیں، علم ہے یا عمل ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سامنے، اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کو اس حدیث سے شروع کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث میں سب سے بہتر اس حدیث کو سمجھا، چنانچہ انہوں نے اس کے آغاز میں ہی اس کا تذکرہ کر دیا تاکہ لوگ جانیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح نیت سے اس کتاب کو لکھ رہے تھے، اور لوگوں کو پڑھتے ہوئے بھی اپنی نیت صحیح کر لینا چاہیے۔ یقیناً جتنی اس کتاب کو اللہ نے قبولیت عنایت فرمائی اور جو مقام اللہ نے اس کتاب کو دیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تصحیح نیت کو اللہ نے قبول فرما لی۔ بڑی برکتیں خدا نے اس کتاب میں رکھی۔ بڑے بڑے ائمہ نے
اپنی کتابوں کو اسی حدیث سے شروع کیا۔ امام بغوی رحمت اللہ علیہ کی یہ مصابیح دیکھ لیں، انہوں نے بھی اسی حدیث سے شروع کیا۔ حافظ الحدیث تھے ابن مہدی رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے تھے کہ کوئی بھی شخص کوئی دینی کتاب لکھے تو اچھا ہو کہ وہ اس حدیث سے اپنی کتاب کا آغاز کرے، اور پھر اپنے بارے میں فرمایا کہ اگر میں کوئی کتاب لکھوں تو میں اس کے ہر باب کو اس حدیث سے شروع کروں، ہر چیپٹر سے پہلے اس حدیث کو لاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث کی وجہ سے انسان کی نیت درست ہو جائے، اخلاص آ جائے، تو جو کام بھی کرنا ہے سو اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تو اس حدیث سے ہم سب کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو بھی کام نیکی اور شریعت کے مطابق کرنا چاہیں، سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کریں۔ ایک لمحے کے لیے 10 سیکنڈ 5 سیکنڈ کے لیے مراقبہ کر لے اور اللہ کی طرف سے شکر لے کہ اے رب، یہ جو کام کرنا ہے آپ کے لیے کرنا ہے، اللہ آپ خوش ہو جائیں، اللہ آپ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ جو لوگ ایسا کریں گے، اب عمل کرنے میں تو وقت لگتا ہے، لیکن نیت کرنے میں ممکن ہے 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ لگے، تو اس سے ہوگا یہ کہ اس انسان کو اللہ تعالی کی رضا بھی نصیب ہوگی، اور اس اخلاص کی برکات اس کی عملی زندگی میں بھی نمایاں ہو کر رہیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو خلوص نیت اور اخلاص سے مالا مال فرمائے۔